ہونے لگے سارے منصوبے عدو کے بے اثر ہونے لگے سارے منصوبے عدو کے بے اثر ہونے لگے توڑ کر چادر نبی کی مرتضی سونے لگے سارے منصوبے کے اثر ہونے لگے نیند ہے در کی شب ہجرت عبادت ہو گئی جاگنے والے جو تھے وہ عمر بھر سوتے رہے سارے منصوبے عدو کے منزل صبر سے جب بھی ہے گزرتا سجدہ منزل صبر سے جب بھی ہے گزرتا قرآن ہے پڑھتا سجدہ منزل صبر سے جب بھی ہے گزرتا سجدہ بے محل شام کے حاکم یہ ادا ہے کیسی وقت سے پہلے ادا ہو نہیں سکتا سجدہ منزل صبر سے خود ہے کافر جو کہے کافر ابو طالب کو خود ہے کافر جو کہے کافر ابو طالب کو اس کو معلوم نہیں حق کی حقیقت کیا ہے کافر جو کہے کافر ابو طالب کو جس کی آغوش
ہوش میں دو بولتے قرآن پلے اس کو پھر کلمہ سنانے کی ضرورت کیا ہے خود ہے کافر جو کہے ایسا قاتل کے نام سامان سفر چھوڑا ایسا قاتل کے نام سامان سفر چھوڑا ایسا مقتول کے شہادت کا اثر چھوڑا جب بھٹکتا ہوا اسلام ملا راہوں میں انگلیاں تھامنے سجاد نے کرتا چھوڑا ایسا قاتل کے نام کربلا سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دی کربلا سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دی کربلا سجاد نے اپنے خطبوں کو بنا کر آئینہ سجاد نے
ساری دنیا کو دکھا دے کربلا سجاد نے رکھ بنیاد عذاب غربت زدہ سجاد نے شام کے ماتھے پہ لکھ دی کربلا سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دے کربلا سجاد نے کچھ بھی ہو جائے امامات قید ہو سکتی نہیں کر دیا دربار میں یہ فیصلہ سجاد نے ساتھ سو کرسی نشینوں کو پسینے آ گئے قید کر لی ظلم کی آب و ہوا سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دے کربلا سجاد نے جس جگہ مظلوم پر آنسو بہانا جرم تھا کر دیا اس شہر کو ماتم کرا سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دے کربلا سجاد نے در کھڑا یا جب کبھی اسلام آباد کربلا حوصلہ اس کو دیا زینب نے اور سجاد نے تو خود نماز بن گئی تصویر زین العابدین اس قدر زندان میں سجدہ کیا سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دے کربلا سجاد نے بولنا نہج البلاغہ نے سکھایا ہے ہمیں اور خدا سے مانگنا سکھلا دیا سجاد نے صبر ایوبی ہے کربلا کے بعد بھی نہیں امت کے حق میں بددعا سجاد نے سارے کو دکھا دے کربلا سجاد نے یہ دل بیمار جانے یا خدا اے کربلا راستہ کوفے کا کیسے طے کیا سجاد نے سوچتا ہوں تربت بالِ سکینہ پر ہنسا اس کلیجے سے پڑھا تھا فاتحہ سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دے فاتحہ
اللهم صل على جب کے دربار میں ناموں سے پیمبر آئے بال کھولے ہوئے بے مکنا چادر آئے سر کے بالوں سے چھپائے رخ انور آئے بیڑیا تھامے ہوئے عابد مرتر آئے سخت آفت میں گرفتار وہ سب خود کودے ریس ایک تھی اور آقائی بازو تھے ریس ایک تھی اور آقائی بازو تھے تو کسی گھر پر نہ فلک ایسی مصیبت ڈالے وادرے گا ہو ہجوم اور وہ پردے والے رنگ رخ زرد زباں خشک لبوں پر تازہ اولاد کا غم زخم جگر پر آئے تازہ اولاد کا غم زخم جگر پر آئے گیا گھر کہیں چھپنے قتل وارث ہوئے اور بیٹھ کے رونا نہ ملا قتل وارث ہوئے اور بیٹھ کے رونا نہ ملا تو رسم ظلم سے چھلتے تھے یتیموں کے گلے سہم جاتے تھے کشاکش میں وہ نازوں کے پلے مائے آفت میں گرفتار تھی کیا زور چلے روکے دیکھا کبھی عابد کو کبھی ہاتھ ملے روکے دیکھا کبھی عابد کو کبھی ہاتھ ملے شمر کہتا تھا کہ حاکم کا غضب قیدیوں میں کوئی رویا تو سزا پائے گا قیدیوں میں کوئی رویا تو سزا پائے گا تھامتی تخت مرصع لعین غدار فرق پرتان تھا اور پر میں لباس زردار رست بستہ بدے پشت غلاموں کی نیچے رکھا تو سر پار امام ابرار نیچے رکھا تھا سر پار امام ابرار روسیا جمع عراق و عرب و روم اور حرم باخر اوریا شہ مظلوم کے تھے اور حرم باخر اوریا شہ مظلوم کے تھے کرتے تھے بہرے خوشامد مسائل مذکور کس دلیری سے شجاعت سے لڑی فوج حضور فتح پائی تھی نبی فاطمہ پہ آگ سے جو لیکن اس گھر کے نمک خوار جاری ہے مشہور لیکن اس گھر کے نمک خوار جاری ہے مشہور آج نو فلسات جمع خلق میں ممتاز نہیں ابن کاہل سجا میں قدر انداز ابن کاہل سجا میں قدر انداز تو ایک نے تیر سے چھیدا لی اصغر کا گلو مر گیا باپ کے ہاتھوں پہ وہ بچہ محروم ایک نے حضرت عباس کے کاٹے
جس سے ٹوٹی کمر فاطمہ میں خوشبو جس سے ٹوٹی کمر فاطمہ میں خوشبو جس نے جو کام کیا قابل انعام کیا انہیں لشکر میں کہ دونوں نے بڑا کام کیا انہیں لشکر میں دونوں نے بڑا کام کیا اور یہ رستم سے نہ ہوگا جو کیا شمر نے کام جب گرے خاک پہ گھوڑے سے شہے ارسلان کھینچ کر خنجرے خورید پیکات کر دیا لخت دل فاطمہ کا کام تمام کر دیا لخت دل فاطمہ کا کام تمام وصیت کا سبحان لگانے سر بھی سجدے سے نمازی کو اٹھانے نہ دیا سر بھی سجدے سے نمازی کو اٹھانے نہ دیا سب تو یہ کہتے تھے ہوتا تھا خوشبو وہ غدار حرم شاہ رسن بستہ کھڑے تھے ناچار تیش میں آن کے یہ کہنے لگی کسی منصف سے سنے ذکر کو ہے نان جگہ کسی منصف سے سنے ذکر کو ہے نان جگہ حال مقتل کا یہ آوارہ وطن جا وہ ستم بھائی پہ گزرے وہ بار جاتی ہے جو ستم بھائی پہ گزرے وہ بار جاتی ہے کوئی ابن کاہل کی شجاعت کے ہے بیجا موسیٰ اس سے سرزد ہوا یہ ظلم شجاعوں کے خلاف یہ بھی جرت کے ہے کوئی دل میں ذرا کر انسان اس خطا کو کبھی خالق نہیں کرنے کا اس خطا کو کبھی خالق نہیں کرنے کا سے اس نے دل خدا سے دودھ پیتے ہوئے بچے کا گلا دینا ہے دودھ پیتے ہوئے بچے کا گلا دینا ہے تو سن کے یہ شمر سے کہنے لگا یہ حاکم شام کون ہے یہ کہ فضاحت سے جو کرتی ہے کلام غیب میں آ کے یہ کہنے لگی ہم مجھ سے کیا پوچھتا ہے مجھ سے صبح وہ بندہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے مجھ سے سنو بدرنجا اب تو قیدی ہو رسن باتا ہوں پیاسے جس کی امت میں ہے تو اس کی نواسی ہوں میں جس کی امت میں ہے تو اس کی نواسی ہوں میں شمر کو دیکھ کے بولا وہ علی کا دشمن کھول دے قیدیوں کے بازو گردن سے رسان جب چھٹے بندے رسن سے وہ گرفتار تب سکینہ نے لیا کرتے کا منہ پر دامان تب سکینہ نے لیا کرتے کا منہ پر دامان باپ کے غم میں دل و تن میں تڑپا ایسا روئی کے سرے پاک لگن میں تڑپا ایسا روئی کے سرے پاک لگن میں تڑپا جب کے دربار میں
سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى تكون أحب علي من ولده وماله. صلوات محمد. محترم سامعین حضرات، اس وقت میں نے اس مجلس مخصوص میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کی تلاوت کا حضرات کے سامنے شرف حاصل کیا، جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں: والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی تکون احب علی من ولدہ ومالہ. کہ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی کہ جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی بھی جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ محمد کو اپنے مال اور اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. صلوات محمد والے. یہ حدیث مسلمانوں کی صحیح کتاب صحیح مسلم میں موجود ہے، اور صحیح مسلم کی پہچان یہ ہے کہ اگر صحیح مسلم ہے تو وہ صحیح مسلم کی بات کو مانتا ہے، اور اگر صحیح مسلم کی بات کو نہیں مانتا تو خود صحیح مسلم نہیں ہے. تو صحیح مسلم میں پیغمبر اکرم کی حدیث آج بھی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا: قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی بھی جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ محمد کو اپنے مال اور اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. تو صحیح مسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد میں عالم اسلام سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ عالم اسلام مجھے یہ بتائے کہ وہ کون سی ذات تھی، وہ کون سی شخصیتیں تھیں، ان کا کیا نام تھا کہ جو محمد کو اپنے مال اور اپنی ذات سے زیادہ چاہ رہی تھی. تو تاریخ یہ بتاتی ہے، ہر تاریخ لکھ رہی ہے، تاریخ کا متفقہ مسئلہ یہ ہے، تاریخ کا تعلق
کوئی کسی ایک قوم، ایک قبیلے، ایک مسلک سے نہیں ہوتا. تاریخ ہوتی ہے، سب کے یہاں وہی تاریخ ہوتی ہے. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جس نے محمد کو اپنے مال سے زیادہ چاہا اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور جس نے محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا اس کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام. تو جس نے محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا اس کا نام ہے ابو طالب، اور جس نے محمد کو اپنے مال سے زیادہ چاہا اس ذات کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. خدیجہ کی کتنی دولت تھی کہ جو سب محمد کو قربان کر دی خدیجہ نے. یہ تمام مسلمان جانتے ہیں اور مانتے ہیں. خدیجہ وہ خاتون ہے عرب کی کہ جسے ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ خدیجہ عرب کی عرب پتی خاتون تھی، اور پورے عرب میں سوائے خاندان بنی ہاشم کے کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جو جناب خدیجہ کا مقروض نہ ہو. ہر قبیلہ عرب کے اندر سوائے خاندان بنی ہاشم کے خدیجہ کا مقروض تھا. تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے دین کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے، تو وہ لوگ کہ جن کا قرضہ تھا ان مسلمانوں پر، جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ وہ ان پر یہ تنبیہ کر رہے تھے، بھائی تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم محمد کے ساتھ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، لہذا ہمارا قرضہ ابھی واپس کرو. صلوات محمد علیہ چونکہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو لہذا ہمارا جو تمہارے اوپر قرض ہے وہ ابھی ہمارا قرض واپس کیجئے. تو جو بیچارے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے آ کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ، ہم جب سے اسلام لائے ہیں، ہم جب سے مسلمان ہوئے ہیں، تو جن کا قرض عرب کے لوگوں کا ہمارے اوپر ہے وہ ہم پر یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہمارا قرض ابھی ادا کیجیے. پیغمبر اکرم ہم کیا کریں، ہمارے پاس ان کا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو پیغمبر کا دل افسردہ ہوا، بیت الشرف میں تشریف لائے، فکر مند ہوئے، احساس کرنے لگے. جیسے ہی خدیجہ نے دیکھا آگے بڑھی، اے میرے سرکار، اے میرے سرتاج، آپ سر اٹھائیے، مسکرائیے، آپ اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا خدیجہ کیا بتاؤں، یہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، میرے اوپر ایمان لائے ہیں، اسلام لائے ہیں، ان پر عرب کے لوگوں کا بہت زیادہ قرض ہے اور وہ ان پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہمارا قرضہ ابھی ادا کرو. تو خدیجہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم سے، یا رسول اللہ پھر پریشان اور حیران ہونے کی ضرورت کیا ہے، پورے عرب میں یہ اعلان کرا دیجئے کہ کل سب کا قرضہ ادا کر دیا جائے گا. توجہ سنیے گا، کل اعلان یہ کرا دیجئے پورے عرب میں کہ تمام عرب کے لوگ جن پر قرض ہے میرا وہ سب آ جائیں. تو جو اعلان ہوا اور پردہ بیچ میں حائل ہے، اس طرح پردے کے خدیجہ ہے، ادھر وہ مسلمان ہیں کہ جو نئے نئے اسلام لائے ہیں، ادھر وہ لوگ ہیں کہ جن کا قرضہ نئے مسلمانوں پر ہے. جب سب جمع ہو گئے تو خدیجہ کا جملہ یہ ہے، اے فلاں ابن فلاں، تیرا اس مسلمان پر اتنا قرض ہے، تو اس کا قرض معاف کر دے، میں تیرا سارا قرضہ معاف کیے دیتی ہوں. صلوات بھیجے محمد علیہ اس مسلمان پر تیرا اتنا قرض ہے، تو اس کا قرضہ یہ معاف کر دے، میں تیرا جو میرا تیرے اوپر سارا قرض ہے وہ معاف کیے دیتی ہوں. تو اس طرح سے جناب خدیجہ نے اپنی پوری دولت اسلام پر لٹائی ہے. تو جس نے پیغمبر اکرم کو اپنے مال سے زیادہ چاہا اس کا نام ہے خدیجہ. رضیلو دیکھیے، خدیجہ پیغمبر اکرم کی وہ شریک حیات ہے جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے دھرم پتنی. توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کے بیویاں تو بہت تھیں، لیکن تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ پیغمبر دولہا صرف ایک ہی مرتبہ بنے ہیں کہ جب خدیجہ سے شادی ہوئی ہے، ورنہ باقی سب آپ میں آئیں.
یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ پیغمبر دولہا صرف ایک ہی مرتبہ بنے کہ جب خدیجہ سے شادی ہوئی ہے، باقی سب جتنی آئی ہیں عقد میں پیغمبر کے آئی ہیں جتنی بھی بیویاں تھیں۔ اور دیکھیے خدیجہ، توجہ چاہتا ہوں، بیوی کا شوہر کے لیے شریک حیات ہونا کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا، آپ بیدار ہو جائیے گا۔ بیوی کا شوہر کی شریک حیات ہونا کوئی بہت بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بیوی اپنے شوہر کی شریک حیات ہوتی ہے۔ نہیں، اپنا غور نہیں فرمایا آپ نے، ہر بیوی اپنے شوہر کی شریک حیات ہوتی ہے۔ عورت کا، بیوی کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ شوہر کی شریک مقصد ہو۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، شوہر کا شریک مقصد ہو، یہ بیوی کی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو پیغمبر اکرم کی شریک حیات تو بہت تھی، لیکن شریک مقصد صرف خدیجہ تھی۔ شریک مقصد صرف خدیجہ تھی، خدیجہ کے علاوہ کوئی شریک مقصد نہ تھی، شریک حیات تو سب تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو مقصد رسول اسلام کا تھا، دین اسلام کی تبلیغ کرنا، وہی مقصد جناب خدیجہ کا تھا، دین اسلام کی تبلیغ کرنا۔ اور جناب خدیجہ نے اپنی پوری دولت اسلام پر، راہ اسلام میں قربان کر دی۔ میرے پیغمبر اسلام پر پوری دولت قربان کیے۔ تو جس نے پیغمبر کو اپنی مال سے زیادہ چاہا اس کا نام ہے خدیجہ۔ اب دیکھیے جناب خدیجہ کے لیے لوگوں نے روایتیں گڑھنا شروع کی۔ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ سب دشمنان اہل بیت کی طرف سے ہیں۔ میرے عزیزو، لوگوں نے روایت بیان کی، لکھی ہے کہ خدیجہ کی شادی جب پیغمبر اکرم سے ہوئی تو 40 سال کی خدیجہ تھی، 25 برس کے پیغمبر اکرم تھے۔ جب خدیجہ کی شادی پیغمبر سے ہوئی تو لوگوں نے روایت یہ لکھی کہ خدیجہ بیوہ تھی۔ کسی نے یہ لکھا کہ نہیں، بیوہ نہیں تھی بلکہ خدیجہ طلاق شدہ تھی۔ ذرا ان جملوں کو غور سے سنیے گا۔ کسی نے لکھا کہ خدیجہ بیوہ تھی، کسی نے لکھا کہ خدیجہ طلاق شدہ نہیں تھی۔ بھائی تو ایک بات پر فیصلہ کیجئے، اگر خدیجہ طلاق شدہ تھی تو بیوہ نہیں تھی۔ بیدار ہو کے سنیے گا، خدیجہ اگر طلاق شدہ تھی تو بیوہ نہیں تھی، اور اگر بیوہ تھی تو طلاق شدہ نہیں تھی۔ ایک بات پہ فیصلہ کیجئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے عزیزو، خدیجہ نہ بیوہ تھی نہ طلاق شدہ تھی۔ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں سب دشمنان اہل بیت کی طرف سے ہیں۔ خدیجہ نہ بیوہ تھی نہ طلاق شدہ تھی، بلکہ جملہ عرض کروں، دیکھو آپ کا ذہن کہاں تک آمادہ ہے سننے کے لیے۔ اس لیے کہ ہر طلاق شدہ عورت، غور کیجیے گا جملے پر، ہر طلاق شدہ عورت رسول کی زوجہ تو ہو سکتی ہے۔ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے ہیں۔ ہر طلاق شدہ عورت رسول کی زوجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن فاطمہ کی ماں نہیں ہو سکتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور کیجیے، طلاق شدہ عورت رسول کی زوجہ تو ہو سکتی ہے، فاطمہ کی ماں نہیں ہوتی۔ جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کی ماں تھی۔ خدیجہ فاطمہ کی ماں تھی۔ اب بات میں اپنے دلیل دینا چاہتا ہوں، اپنے دعوے کی دلیل کو دیکھیں، مضبوط دلیل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب پیغمبر اکرم کو معراج میں بلایا گیا، پیغمبر کو جب معراج ہوئی، معراج میں بلایا گیا تو تمام روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر نے معراج میں سیر کی، یہ ہوا وہ ہوا، تمام روایتیں سب ایک طرف۔ لیکن ایک روایت یہ بتاتی ہے معراج کے متعلق کہ جب پیغمبر معراج میں پہنچے ہیں تو اللہ نے پیغمبر کو ایک سیب عطا کیا۔ ذرا توجہ سنیے گا ان جملوں کو۔ اللہ نے اپنے نبی کو، پیغمبر کو ایک سیب عطا کیا۔ تو میں عرض کروں، یا اللہ، جب تجھے اپنے نبی کو ایک سیب ہی عطا کرنا تھا تو یہ معراج میں بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ جبریل کے ہاتھوں ایک سیب بھیج دیتا، یا جبریل ایک چھوٹا سا سیب لے کے نہیں آ سکتے تھے پیغمبر کی خدمت میں؟ بھئی پورا قرآن جبریل لا سکتے ہیں،
تو کیا ایک چھوٹا سا سیب نہیں لا سکتے تھے؟ اتنی بھاری ذوالفقار پیغمبر، اتنی بھاری ذوالفقار جبریل لا سکتے ہیں، تو کیا ایک چھوٹا سا سیب نہیں لا سکتے تھے؟ جنت سے لباس جبریل لا سکتے ہیں، تو کیا ایک چھوٹا سا سیب نہیں لا سکتے تھے؟ تو یا اللہ جب تجھے اپنے حبیب کو ایک سیب ہی عطا کرنا تھا تو جبریل کے ہاتھوں بھیج دیتا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ نہیں جسے نادان تم سیب سیب کہہ رہے ہو، وہ اصل میں سیب نہیں تھا، وہ ایک ظرف تھا جس میں ہم نے فاطمہ زہرا کے نور کو رکھا تھا۔ غور کیجئے گا، وہ سیب نہیں تھا بلکہ وہ ایک ظرف تھا جس ظرف میں ہم نے فاطمہ زہرا کے نور کو رکھا تھا۔ تو جس ظرف میں ہم نے فاطمہ زہرا کے نور کو رکھا تھا، ہم نے یہ نہیں چاہا کہ کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے۔ غور کیجئے، ہم نے یہ نہیں چاہا کہ کسی معصوم فرشتے کا بھی اس ظرف کو ہاتھ لگ جائے۔ تو جناب خدیجہ فاطمہ زہرا کی ماں تھی، جناب خدیجہ کا شکم مبارک فاطمہ زہرا کا ظرف تھا، فاطمہ زہرا کا ظرف تھا۔ تو جب اللہ نے ایک سیب میں فاطمہ زہرا کے نور کو رکھا تھا اس ظرف میں، تو یہ نہیں چاہا کہ معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے۔ تو وہ خدیجہ جن کا شکم ظرف فاطمہ زہرا تھا، وہ پیغمبر کے علاوہ کسی کی زوجیت میں کیسے دے دیتا؟ اللہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کسی معصوم کے علاوہ خدیجہ کو کسی کی زوجیت میں کیسے دے دیتا؟ اس سے بہتر ایک صلوات اور عنایت فرما دیں۔ تو جس نے پیغمبر کو اپنے مال سے زیادہ چاہا اس کا نام ہے خدیجہ، اور جس نے پیغمبر کو اپنے اولاد سے زیادہ چاہا اس کا نام ہے حضرت ابو طالب۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی تکون احب الی من ولدہ ومالہ۔ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی بھی جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ محمد کو اپنے مال اور اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے مسلمان بتائے وہ کون سی ذات تھی کہ جو محمد کے خطرناک بستر پر اپنے بیٹے علی کو سلا رہی تھی؟ تو تمام مسلمان لکھ رہے ہیں، تاریخ لکھ رہی ہے کہ وہ ذات ابو طالب تھی کہ جو محمد کے خطرناک بستر پر اپنے بیٹے علی کو سلا رہی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے جناب ابو طالب نے اگر محمد کے خطرناک بستر پر اپنے بیٹے علی کو سلایا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی، سلام کیجئے اس فاطمہ بنت اسد کو کہ جس نے اپنے سینے میں ماں کا دل رکھتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے کو محمد کے خطرناک بستر پہ سلایا۔ اس لیے کہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتی، لیکن یہ فاطمہ بنت اسد ہے کہ جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو محمد کے خطرناک بستر پہ سلا رہی ہے، اور یہ کہہ کے سلا رہی ہے کہ میرا بیٹا علی قتل ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن میرا محمد بچ جائے۔ یہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت۔ فاطمہ بنت اسد کی عظمت کو گھٹانے کے لیے لوگوں نے پھر نئی نئی روایتیں گڑھنا شروع کی۔ مجھے کہنے دیجئے، اما وہ فاطمہ بنت اسد جس کی عظمت کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی ہو، اس کی عظمت کو کوئی کیا کم کر پائے گا، کیا گھٹا پائے گا؟ آپ کسی بھی حاجی سے معلوم کیجئے جو حج کر کے آتے ہیں، نئے نئے حاجیوں سے معلوم کیجئے کہ بھئی تم خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے گئے تھے، کیا تم نے دیوار کعبہ میں کوئی نئی چیز دیکھی؟ تو بہت سے تو کہتے ہیں مولانا ہم تو گئے اس لیے تھے کہ اس کا دیدار کریں، ہم تو اس کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے۔ لیکن جو فضیلت کو کم کر کے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہاں ہم نے خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک لکیر دیکھی۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک لکیر دیکھی۔ اچھا تم اسے لکیر کہتے ہو تو لکیر ہی صحیح، لیکن یہ لکیر ہمارے بڑے کام کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ لکیر ہمارے بڑے کام کی ہے۔
لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے کیا، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتے یہ ہے کیا، تو سنیے یہ شیعہ ہے کیا؟ خانہ کعبہ میں جو لکیر ہے اسی لکیر کے فقیر ہے یہ شیعہ، غور کیجئے گا، اسی لکیر کے فقیر ہے شیعہ۔ لیکن جب سے خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ لکیر ہوئی، جب سے لے کے آج تک بڑے بڑے صاحبان اقتدار آئے، بڑے بڑے صاحب حکومت آئے، بڑے بڑے صاحب ثروت آئے، سب نے یہ چاہا کہ اس لکیر کو مٹا دیا جائے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ خود اس جہان سے مٹ گئے لیکن اس لکیر کو نہ مٹا پائے۔ آج تک خانہ کعبہ کی دیوار میں جو لکیر ہے اسے آج تک بڑے بڑے بادشاہ اس لکیر کو نہ مٹا پائے، خود مٹ گئے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، توجہ چاہتا ہوں بڑے، کہ آپ نے سنا ہوگا میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی سنا ہوگا، دنیا کے بعض گوشوں سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں، میاں یہ شیعہ ہے کتنے سے، ہم انہیں نیست و نابود کر دیں گے، ہم انہیں برباد کر دیں گے، ہم انہیں مٹا دیں گے، اور پوری کوشش ہو رہی ہے۔ آج یہاں بمباری ہو رہی ہے، کل وہاں بلاسٹ ہو رہا ہے شیعوں پہ، ابھی آپ نے دیکھا ایک مسجد میں بلاسٹ ہوا، کہ یہ ہے کتنے سے، ہم انہیں مٹا دیں گے، ہم انہیں برباد کر دیں گے، ہم انہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ارے یہ شیعہ اسی لکیر کے فقیر ہے، آج تک تم سے وہ لکیر تو مٹ نہیں پائی، اس لکیر کے فقیروں کو کیا مٹا پاؤ گے؟ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ تو جس نے محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا اس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ۔ اور جب جناب ابو طالب محمد کا بستر بناتے تھے، اب میری طرف متوجہ رہیے گا، بالکل محمد کا جب بستر بناتے تھے جناب ابو طالب، تو رات کی تاریکی میں بستر نہیں بناتے تھے بلکہ دن کے اجالے میں محمد کا بستر بناتے تھے۔ یہ تاریخ نہیں ہے، جناب ابو طالب دن کے اجالے میں محمد کا بستر بناتے تھے، لیکن جب رات آتی تھی تو علی کو محمد کے بستر پر اور محمد کو علی کے بستر پر لٹاتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ دن کے اجالے میں محمد کا بستر ابو طالب کیوں بناتے تھے؟ اس لیے تاکہ دشمن یہ دیکھ لے کہ آج محمد یہاں سوئیں گے، دشمن کو یہ پتا چل جائے کہ آج محمد یہاں سوئیں گے۔ لیکن جب رات آتی تھی تو محمد کے بستر پر اپنے لال علی کو سلاتے تھے اور علی کے بستر پر اپنے محمد کو سلاتے تھے۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ بھائی لوگ محمد کے دشمن کیوں تھے اس وقت؟ ابھی تو بچپن تھا محمد کا، ابھی تو اعلان رسالت بھی نہیں کیا ہے، اعلان نبوت بھی نہیں کیا ہے۔ یہ بچپن میں محمد کے یہ دشمنی کس بات سے تھی؟ کیا اس حیثیت سے تھی کہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے انہیں دشمنی نہیں تھی۔ انہیں دشمنی کیا تھی؟ ان دشمنوں نے، چاہے یہودی ہو یا کوئی اور دشمن ہو، انہوں نے اپنے دھرم گرووں سے، اپنے علماء کرام سے یہ سن رکھا تھا کہ یہ بچہ محمد آنے والے وقت کا رسول ہوگا۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ محمد آنے والے وقت کا رسول ہوگا۔ تو انہیں جو دشمنی تھی وہ رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے تھی، محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے دشمنی نہیں تھی۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اما وہ دشمن اچھے تھے، وہ یہودی اچھے تھے کہ جو بچپن میں محمد کو رسول تسلیم کر رہے تھے؟ غور ہی نہیں کیا، وہ یہودی تھے کہ جو بچپن میں محمد کو رسول مان رہے تھے، لیکن یہ مسلمان ہے 40 سال کے بعد رسول مان رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو دن کے اجالے میں محمد کا بستر بناتے تھے حضرت ابو طالب، اور جب رات آتی تھی تو محمد کے بستر پر اپنے لال علی کو لٹاتے تھے اور علی کے بستر پر محمد کو لٹاتے تھے۔ اب میرا ایک سوال ہے میرے، دیکھیے جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے اس وقت، اور جو چاہتا ہوں 4 بیٹے تھے، اور علی سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ جناب ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے علی، اور اس وقت مولا علی کی عمر جو بتائی جاتی ہے تاریخ میں
10 سال تھی یا 12 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی روایت بتاتی ہے 10 سال عمر تھی، کوئی روایت بتاتی ہے 12 سال، اس سے آگے کوئی روایت نہیں بتاتی۔ یا تو 10 سال عمر تھی یا 12 سال عمر تھی اس وقت مولا علی کی۔ تو یہ محمد کے بستر پر جناب ابو طالب علی کو ہی کیوں لٹاتے ہیں؟ میرا سوال اس مجلس میں یہ ہے، بھئی اور بیٹے بھی تو تھے، ان کو لٹا دینا چاہیے تھا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے جناب ابو طالب کا نام ابو طالب نہیں ہے، ابو طالب ہے کنیت، نام ہے عمران۔ جناب ابو طالب کا نام عمران ہے۔ آپ حضرات کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، اس سے بہتر جانتے ہیں ابو طالب کیوں کہا گیا۔ یہ ہے کنیت، یعنی بڑے بیٹے کی مناسبت سے باپ کو پکارنا، یہ کنیت ہوتی ہے۔ تو طالب سب سے بڑے بیٹے تھے، اسی لیے ابو طالب کہلائے۔ جناب عمران کے، حضرت ابو طالب کے طالب جو تھے وہ سب سے بڑے بیٹے تھے، اسی لیے ابو طالب کہلائے ہیں۔ اور طالب سے چھوٹے تھے عقیل، عقیل سے چھوٹے تھے جعفر، اور جعفر سے چھوٹے تھے علی۔ سب سے چھوٹے بیٹے جناب ابو طالب کے مولا علی تھے میرے عزیز۔ اب توجہ سنیے گا، علی کی عمر 10 سال میں چلیے، آپ چلیے 10 سال تھی اس وقت جب محمد کے بستر پر لٹا رہے تھے۔ اور پورے علی سے 10 سال بڑے تھے جناب جعفر۔ تو جعفر کی عمر کتنی ہوئی؟ 20 سال۔ آپ حساب لگاتے رہیے گا، کتنی سال ہوئی؟ 20 سال کے تھے جناب جعفر۔ اور جناب جعفر سے پورے 10 سال بڑے تھے جناب عقیل۔ کتنے سال کے ہوئے عقیل؟ بھائی کچھ تو بولیے، 30 سال کے ہو گئے۔ جناب عقیل تھے 30 سال کے، اور جناب عقیل سے پورے 10 سال بڑے تھے طالب۔ کتنے سال کے ہوئے؟ 40 سال کے تھے طالب۔ توجہ چاہتا ہوں، 40 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جو ڈھلتی ہوئی جوانی کہلاتی ہے، 30 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جو کڑیل جوانی کہلاتی ہے، 20 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جو نوجوانی کہلاتی ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، محمد کے خطرناک بستر پر نہ تو 20 سال کے جعفر کو لٹایا، نہ 30 سال کے عقیل کو لٹایا، نہ 40 سال کے طالب کو لٹایا، یہ 10 سال کے علی کو ہی ابو طالب نے محمد کے بستر پہ کیوں لٹایا؟ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ محمد کے خطرناک بستر پر جناب ابو طالب نے اپنے 10 سال کے بیٹے علی ہی کو کیوں لٹایا؟ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں سرکار ابو طالب، ان مومنین کی طرف سے میرا ایک سوال ہے، آپ یہ بتائیے، آپ نے 40 سال کے طالب کو نہیں لٹایا، 30 سال کے عقیل کو نہیں لٹایا، 20 سال کے جعفر کو نہیں لٹایا، یہ 10 سال کے علی کو ہی محمد کے بستر پر کیوں لٹایا؟ بس مجھے ایک جملہ عرض کرنا ہے، دیکھتا ہوں کہاں تک آپ کا ذہن آمادہ ہے سننے کے لیے۔ یہ 10 سال کے علی کو ہی محمد کے خطرناک بستر پر کیوں لٹایا؟ تو عجب نہیں جواب دیں۔ اے نادان، میں آج ہی سے قانون بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرا محمد بھی معصوم ہے، میرا علی بھی معصوم ہے، میرے اور 3 بیٹے ہیں لیکن وہ معصوم نہیں ہے، میرا محمد بھی معصوم ہے، میرا علی بھی معصوم ہے۔ میں بتا کے جا رہا ہوں، دیکھو بات معصوم کی جگہ پر صرف معصوم آ سکتا ہے، کوئی غیر معصوم آ ہی نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جناب جناب ابو طالب بتا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو، معصوم کی جگہ پر بعد معصوم صرف معصوم آ سکتا ہے، کوئی غیر معصوم آ ہی نہیں سکتا۔ اس سے بہتر صلوات اللہ۔ چند منٹ کی زحمت اور مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے روایتیں گڑھی ہیں، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، میں نے پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے مسجدوں سے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آج بھی مسجدوں میں بیان ہوتی ہے۔ لیکن بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک دور ایسا آیا تھا تاریخ اسلام میں کہ جب 17 سال تک 70,000 ممبروں سے
علی کو برا کہا جاتا تھا۔ یہ دور بڑا خطرناک دور تھا میرے جی، تاریخ آپ کے پیش نظر ہے۔ 17 سال تک علی میں تبرہ ہوتا رہا 70,000 ممبروں سے، علی کو برا بھلا کہا جاتا رہا، علی کو دشنام اور بدتمیزی سے نوازا گیا۔ یہ بڑا خطرناک دور تھا میرے عزیزو۔ لیکن ایک دور ایسا آیا کہ اس سلسلے کو بند کرا دیا گیا۔ جو علی پہ تبرہ ہوتا تھا، علی کو گالیاں دی جاتی تھی کھلم کھلا ممبروں سے۔ 17 سال تک، یہ 17 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے جو 17 سال میں ایک نسل پروان چل جاتی ہے، تو اس نسل کے دل میں کتنی نفرت ہوگی مولا علی سے، جو 17 سال تک علی کو برا بھلا سن رہے تھے، علی پہ تبرہ ہو رہا تھا، علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ ان 17 سال کی جو بچے تھے وہ کتنی نفرت کرتے ہوں گے مولا علی سے، ذرا غور سے سنیے گا میرے عزیزو۔ لیکن اس سلسلے کو بند کروا دیا گیا۔ کب بند کروا دیا گیا؟ کس نے بند کروایا؟ اب سنیے گا توجہ سے۔ تو لکھتے ہیں کہ ایک خلیفہ وقت ہوئے جن کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز۔ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں میں، لیکن نوجوان دوستوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ آج کا نوجوان تاریخ اسلام پڑھ ہی نہیں رہا، اور ممبروں سے بھی تاریخ اسلام بیان نہیں ہو رہی ہے آج کے دور میں۔ تبلیغ کیجئے، تبلیغ کیجئے، تبلیغ کیجئے، اس تبلیغ کے چکر میں تاریخ کو بھول گئے۔ یاد رکھیے، جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ قوم فنا ہو جاتی ہے۔ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں گے آپ تو مقام فخر پہ دوسرے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تاریخ کا علم ہونا بہت ضروری ہے میرے عزیز۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اس سلسلے کو بند کروا دیا جو علی پہ تبرہ ہوتا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھئی انہیں کیا ضرورت تھی جو انہوں نے بند کروایا؟ کیا وجہ تھی ایسی کہ جو انہوں نے اس سلسلے کو بند کروا دیا؟ تو تاریخ میں ایک جملہ ہے کہ یہ بڑے شریف تھے، انہوں نے اس لیے بند کرا دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز بڑے شریف تھے، انہوں نے اس سلسلے کو بند کروا دیا جو مولا علی کو برا کہا جاتا تھا۔ تو میں ایک سوال کروں، چلیے یہ شریف تھے، انہوں نے اس سلسلے کو بند کروا دیا، لیکن جس نے شروع کروایا تھا وہ کون تھا؟ اس کا مطلب وہ شریف نہیں تھا، وہ ذلیل تھا۔ جس نے اس سلسلے کو شروع کروایا تھا، کہا صاحب یہ بڑے شریف تھے، انہوں نے اس سلسلے کو بند کروا دیا۔ تو دیکھیے یہ شریف تو تھے ہی یا نہ تھے، لیکن ان کی بہت بڑی مجبوری تھی اس سلسلے کو بند کروانا۔ وہ مجبوری مجھ سے سن لیجیے اور مجلس تمام کرتا ہوں۔ سلوات بھیجو محمد ان کی بہت بڑی مجبوری رہی اس سلسلے کو بند کروانا۔ وہ مجبوری کیا تھی سنیے گا۔ جب یہ تخت خلافت پر آئے تو ان کا ایک بہت بڑا شوق تھا، اور وہ شوق یہ تھا کہ یہ لوگوں کو مسلمان بہت جلدی بنا لیا کرتے تھے۔ لوگوں کو مسلمان بنانے کا ان کا ایک شوق تھا عظیم۔ یہ لوگوں کو مسلمان بہت جلدی بنا لیا کرتے تھے۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ یہودی نوجوان ان کی خدمت میں آیا۔ بلکہ ایک ذہن بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے، وہ توجہ سے سنیے گا۔ ایک یہودی نوجوان ان کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے ہم مشرف اسلام ہونا چاہتے ہیں، ہم اسلام لا کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو مسلمان بنائیں، پڑھو کلمہ ہو جاؤ گے مسلمان۔ انہوں نے اس یہودی نوجوان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیا۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے، یہودی نوجوان کو کلمہ پڑھا کر انہوں نے مسلمان بنا لیا۔ اور جب مسلمان بنا لیا، جس دن کلمہ انہوں نے پڑھوایا اس یہودی نوجوان کو، تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ وہ دن تھا جمعرات کا دن۔ کیا دن تھا؟ جمعرات کا دن۔ انہوں نے جمعرات کے دن اسے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیا۔ اب جمعرات کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ جمعے کا دن۔ تو اب جمعے کا دن جب آتا ہے تو نماز جمعہ کوئی اور نہیں پڑھاتا تھا۔ یہی موصوف عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ وقت یہی نماز پڑھاتے تھے جمعے کی۔ توجہ چاہتا ہوں، اب نماز جمعہ کا وقت ہوا، لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلے،
یہ یہودی نوجوان جو نیا مسلمان ہوا تھا، مسلمان ہونے کے بعد پہلا جمعہ تھا اس کا، یہ بھی نماز کے لیے تیاری کرنے لگا پڑھنے کے لیے، اور یہ بھی اب مسجد کی طرف چلا۔ اور جب یہ داخل مسجد ہوا تو جو پرانے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ان پرانے مسلمانوں نے اس نئے مسلمان کو سب سے پہلی آگے صف میں جگہ دی، آگے پہلی صف میں سب سے پہلے اسے جگہ دی، برابر میں بٹھایا۔ اب یہ بیٹھ گیا، موصوف کا انتظار ہوا، جو نماز جمعہ پڑھاتے تھے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے خطبہ شروع کیا۔ سنیے گا، عمر ابن عبدالعزیز نے بھی، بھائی نماز جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، مولانا تشریف فرما پڑھتے ہیں، سب کو معلوم ہے، پہلے خطبہ ہوتا ہے بعد میں نماز ہوتی ہے۔ بس انہوں نے، موصوف نے خطبہ شروع کیا، اور شروع کرنے کے بعد جو اب تک ہوتا چلا آ رہا تھا انہوں نے بھی وہی بیان کیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب مسلمان نہیں تھے، علی ایسے تھے، علی ویسے تھے، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا۔ یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو اب تک سب کہتے چلے آ رہے تھے۔ بس اس یہودی جو نوجوان نیا مسلمان تھا، اس نے سنا، اور سننے کے بعد اپنے برابر میں پرانے مسلمان کے بیٹھے ہوئے کوہنی مارتے ہوئے کہتا ہے، اما یہ کیا بک رہے ہیں؟ نہیں، غور ہی نہیں کیا آپ نے، اس لیے پرانے مسلمان کے کوہنی مارتے ہوئے اور یہ کہا، اما یہ کیا بک رہے ہیں کہ ابو طالب اسلام نہیں لائے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی ایسے تھے، علی ویسے تھے، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا۔ ارے میں ابو طالب اور علی کی تاریخ پڑھ کر ہی تو اسلام لایا ہوں۔ غور نہیں کر رہا یار، میں جناب ابو طالب کی اور علی کی تاریخ پڑھ کر ہی تو میں اسلام لایا ہوں، اور یہ انہی کو برا کہہ رہے ہیں، انہی کا کردار پڑھ کر میں مسلمان ہوا ہوں، یہ انہی کو برا کہہ رہے ہیں۔ بس اس نوجوان کو دبا دیا گیا، اسے خاموشی سے بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح سے اب نماز جمعہ شروع ہوئی، اور جب نماز جمعہ تمام ہو چکی، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کے پاس، آخری جملے ہیں اور مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے نماز جمعہ تمام ہوئی، تو نماز جمعہ تمام ہونے کے بعد تمام مسلمان تو گئے اپنے اپنے گھر، لیکن یہ نیا مسلمان گیا موصوف عمر ابن عبدالعزیز کے گھر۔ جب ابن عبدالعزیز نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ بھئی سب مسلمان تو اپنے اپنے گھر گئے، تم میرے گھر کس لیے آئے؟ کہا حضور ایک شرف تو آپ نے ہمیں بخش دیا کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنا لیا، لہذا چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں دوسرا شرف اور بخش دیجئے۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ ہمیں اپنا داماد اور بنا لیجئے، ہمیں آپ اپنا داماد اور بنا لیجئے۔ کہا میں اور تجھے اپنا داماد بناؤں؟ اس نے کہا کیوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا نہیں، تو تو مسلمان ہے لیکن تیرا باپ تو مسلمان نہیں ہے، اس لیے میں تجھے اپنا داماد نہیں بنا سکتا۔ جملہ ذہن میں رہے، فاطمہ نام ہے ابو طالب کی بہو کا، فاطمہ زہرا نام ہے جناب ابو طالب کی بہو کا۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا نہیں، تو تو مسلمان ہے لیکن تیرا باپ تو مسلمان نہیں ہے، اس لیے میں تجھے داماد نہیں بنا سکتا۔ کہا نہیں بنائیں گے، کہا نہیں بناؤں گا۔ کہا تو میرے دو سوال ہیں، ان کے جواب دے دیجیے۔ کیا ہے تیرا سوال؟ کہا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول افضل ہے؟ آپ افضل ہے یا اللہ کا رسول افضل ہے؟ کہا کیا بکتا ہے تو؟ کہاں اللہ کا رسول اور کہاں یہ بندہ فضول، کہاں وہ بحر زخار اور کہاں یہ قطرہ بیکار؟ بے شک اللہ کا رسول افضل ہے۔ کہا اچھا اللہ کا رسول افضل، آپ مفضول؟ کہا بے شک۔ کہا تو یہ بتائیے آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول کی بیٹی افضل ہے؟ ذہن آمادہ رکھیے گا، آپ یہ بتائیے رسول کی بیٹی افضل ہے یا آپ کی بیٹی افضل ہے؟ کہا کیا بکتا ہے تو؟
کہاں رسول کی بیٹی، کہاں میری بیٹی، رسول کی بیٹی باغ جنہ کی پھول، میری بیٹی ملک شام کی گلیوں کی دھول۔ بے شک رسول کی بیٹی افضل ہے، کہا رسول افضل ہے، کہا بے شک، کہا رسول کی بیٹی افضل ہے، کہا بے شک، کہا پھر بھی آپ ہمیں اپنا داماد نہیں بناتے، پھر بھی ہمیں آپ اپنا داماد نہیں بناتے، کہا نہیں بناؤں گا، کہا اس لیے نا کہ میرا باپ مسلمان نہیں ہے۔ تو ذرا اتنا بتا دو کہ جب ابو طالب مسلمان نہیں تھے تو کائنات کے افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی ایک کافر کے بیٹے علی کو کیسے دی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا بتاؤ کہ کائنات کے افضل رسول نے کائنات کی افضل بیٹی ابو طالب کے بیٹے علی کو کیسے دے دی؟ بس یہ بوکلا گئے، اور بوکلاہٹ میں یہ بھی یاد نہ رہا کہ مسجد میں کیا کہہ کے آئے تھے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، تجھ سے کس نے کہہ دیا ابو طالب کافر تھے؟ حضور آپ تو ابھی مسجد میں بیان کر کے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ کہا نہیں، وہ تو ہم یوں ہی کہہ رہے تھے جیسے سب کہتے چلے آئے، جیسے سب کہتے چلے آئے ویسے ہی ہم یوں ہی کہہ رہے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ کافر نہیں تھے۔ تو نے ایک جملہ کہا، میں عجیب مسلمان ہو، اپنے گھر میں بیٹھ کے تو سچ بولتے ہو اور اللہ کے گھر میں جھوٹ بولتے ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عجیب مسلمان ہو، اپنے گھر میں بیٹھ کے تو سچ بولتے ہو اور اللہ کے گھر میں جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہ ہے جو ان کی مجبوری کے انہوں نے سلسلے کو اسی وقت سے بند کرا دیا۔ اور اب صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ حافظ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کی اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنی 14 پشتوں کو جنت میں لے جائے گا۔ کیا لکھتے ہیں؟ ایک حافظ قرآن اپنی 14 پشتوں کو جنت میں لے جائے گا، بخشوائے گا۔ 7 پشتیں وہ جو اس حافظ قرآن سے پہلے گزر چکی، اور 7 پشتیں وہ جو اس حافظ قرآن کے بعد میں آئیں گی۔ 7 اور 7 14 پشتوں کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے جائے گا، اپنی 14 پشتوں کو۔ تو میں کہوں گا بخاری والوں، ذرا بخاری سے فیصلہ کر لیجئے، جب ایک حافظ قرآن اپنی 14 پشتوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے تو ذرا انصاف کیجئے، وہ علی جو حافظ قرآن بھی ہے، محافظ قرآن بھی ہے، کیا اپنے باپ کو بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ علی جو حافظ قرآن بھی ہو، محافظ قرآن بھی ہو، کیا اپنے باپ کو بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ بخاری سے فیصلہ کیجیے۔ تو جناب ابو طالب کے بارے میں طرح طرح کی روایتیں لوگوں نے لکھی ہیں اور گڑھی ہے میرے عزیزوں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ بس آخری بات اور مجلس تمام۔ مولا کائنات کسی راستے سے گزر رہے تھے، اور جب مولا کو گزرتے ہوئے دیکھا دشمنوں نے، ایک مرتبہ مولا سے کہتے ہیں، یا علی ابو کا فی النار، اے علی آپ کے باپ تو جہنم میں جائیں گے۔ علی نے اتنا سنا، سننے کے بعد پلٹ کے دیکھا اور کہا کہ کیا کہا تم نے؟ کہا یا علی ابو کا فی النار، آپ کے باپ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپوں کی فکر کرو، میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپوں کی فکر کرو۔ پھر پلٹ کے کہو تم نے کیا کہا؟ یا علی ابو کا فی النار، آپ کے باپ تو جہنم میں جائیں گے۔ مولا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، انا قسیم النار والجنہ، ارے جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپ کی فکر کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو مولا علی کی دشمنی میں جناب ابو طالب کو کافر کہا گیا۔ یہ مولا علی کی دشمنی تھی، اور مولا علی کی ہی دشمنی میں پوری کربلا برپا ہوئی۔ بیٹے کے بغض میں باپ کو کافر کہا گیا، اور باپ کے بغض میں بیٹے کو قتل کیا گیا۔ پوری کربلا بغض علی پہ ہوئی ہے میرے عزیزو۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں
تمام شہادتیں پیش کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا؟ بتاؤ میری خطا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو دشمن کی طرف سے ایک جواب آیا، بغضا لابیک، اے حسین ہم تمہیں تمہارے باپ علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ بس یہی اقرار لینا چاہتے تھے امام حسین کربلا کے میدان میں دشمن سے۔ جب دشمن نے یہ اقرار کر لیا بغضا لابیک کہ ہم تمہارے باپ علی کے بغض میں تمہیں قتل کر رہے ہیں، تو رسول کی حدیث آواز دے رہی ہے، یا علی بغض کا کفر و نفاق، اے علی تیرا بغض کفر میں رہے یا نفاق ہے، تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا۔ مسلمان تجھ سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا، تو تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے دشمن سے یہ اقرار لے لیا کہ دیکھو بغض علی اسی کے دل میں ہے کہ جو کافر ہے یا منافق ہے، اب میری جنگ کافروں سے ہے یا منافقوں سے ہے۔ بس یہ کہہ کے حسین نے تلوار اٹھائی ہے کربلا کے میدان میں، اور اب حملے پہ حملہ کیا ہے کہ میری جنگ جو ہے یا تو کافروں سے ہے یا دشمنوں سے ہے، یا کافروں سے یا منافقوں سے۔ یہ دشمن جو سامنے ہے یا تو کافر ہے یا منافق ہے۔ یہ کہہ کے حسین نے تلوار اٹھائی اور اب شجاعت کے وہ جوہر دکھائے ہیں حسین نے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین نے کربلا کے میدان میں شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن کوئی زیادہ شجاعت دینے والا نہیں تھا۔ اب حسین جب کربلا آئے ہیں میرے تو شہیدوں کا کیسا گلدستہ سجا کر حسین لائے۔ آپ آمادہ ہیں شبیہ تابوت 18 بنی ہاشم کی زیارت کرنے کے لیے۔ آپ ابھی شبیہ تابوت برآمد کریں گے، ان کی زیارت کریں گے۔ حسین کیسے کیسے نوجوان، کیسے کیسے بوڑھے اور بچے سے لا کر گلدستہ یہ کربلا میں شہیدوں کا لے کر آئے تھے، جس میں ہر سن و سال کے افراد موجود تھے میرے ہیں۔ اور عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا میں جنازہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کو اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں۔ دنیا میں جنازہ ایک ہوتا ہے، اس کو اٹھانے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہائے کربلا، کربلا میں عزاداروں اس کے الٹا تھا۔ ارے جنازے تو بہت تھے کربلا میں، لیکن اٹھانے والا صرف میرا ایک مظلوم حسین۔ ارے ایک جنازہ اٹھاتے تھے، دوسرا شہید آواز دیتا تھا، جنازے کو گنج شہیدہ میں رکھتے تھے، دوسرے شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے، گنج شہیدہ تک لاتے تھے، تیسرا شہید آواز دیتا تھا۔ ارے صبح سے حسین نذر عاشور تک جنازوں پہ جنازے اٹھا رہے تھے۔ کیسے کیسے جنازے حسین نے کربلا کے میدان میں اٹھائے۔ پہلے کے جنازے اٹھائے، اصحاب کے جنازے اٹھائے، عزادارو حبیب ابن مظاہر کا جنازہ اٹھایا، سعید کا جنازہ اٹھایا، زہیر کا جنازہ اٹھایا، جون کا جنازہ اٹھایا۔ ارے انصار و اصحاب کے جنازے اٹھانے کے بعد اب باری آئی اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھانے کی۔ عزادارو میں جملے سنیے گا، حسین نے اپنے عزیزوں کے جنازے کس طرح سے اٹھائے۔ ارے راوی بیان کرتا ہے، ارے جب بھی کوئی شہید حسین کو آواز دیتا تھا تو حسین کسی کے جنازے پہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے تھے، کسی کے جنازے پر دوڑتے ہوئے جاتے تھے، کسی کے جنازے پر آہستہ آہستہ جاتے تھے۔ لیکن جب انصار و اصحاب نے آواز دی تو حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑتے ہوئے جنازے کے قریب پہنچے۔ لیکن آزادارو ارے جب آپ کے بھائی عباس نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی، یا آقا ادرکنی، آقا میری مدد کو آئیے، تو حسین نے کمر پکڑ لی۔ اے میرے بھائی، تیرے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی۔ کسی طرح سے
جناب عباس کے ایک مرتبہ لاشے کے قریب پہنچے حسین اور چاہتے یہ ہے کہ جناب عباس کے لاشے کو بھی اٹھا کر ارے خیمے میں لے کے جائیں، لیکن عزادارو جناب عباس نے وصیت کر کے کہہ دیا اے آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ عزادارو عباس سکینہ سے شرمندہ نہیں تھے، عباس کا مقصد یہ تھا ارے آج میرا جنازہ حسین اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن جب کل حسین کا جنازہ زمین کربلا پہ ہوگا کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ ارے غلام نہیں چاہتا کہ آقا کا جنازہ رہ جائے، غلام کا جنازہ اٹھ جائے۔ عزادارو حسین کسی شہید کی لاش پر دوڑتے ہوئے گئے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے جب جناب علی اکبر نے آواز دی بابا میری مدد کو آئیے، راوی بیان کرتا ہے حسین دوڑے، دوڑ کے گرے، گر کے اٹھے، اٹھ کے پھر دوڑے، پھر گرے۔ اب جو حسین نے اٹھنا چاہا تو حسین سے اٹھا نہ گیا، کہا بیٹا اکبر اب ہمیں آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بیٹا آواز دو، ہم تمہاری آواز کے سہارے تمہارے قریب تک پہنچے۔ عزادارو علی اکبر آواز دے رہے ہیں، حسین آواز کے سہارے علی اکبر کے قریب پہنچے۔ قریب پہنچنے کے بعد کہتے بیٹا علی اکبر میرے لال اس تیری آواز میں میری آنکھوں کی بینائی چھین لی میرے لال۔ کہا بابا بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، کہا نہیں میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ علی اکبر کہتے بابا آپ اپنے آپ کو غریب نہ کہے، ارے جس باپ کا جوان بیٹا ہو وہ باپ غریب نہیں ہوتا۔ کہا میرے لال ارے نیزہ تیرے سینے میں ہے لیکن درد میرے کلیجے میں ہے، بیٹا تیرا باپ امام ہے، اب اتنی اجازت دے دے میں خواب ابراہیم کی تعبیر کربلا میں مکمل کر سکوں۔ عزادارو یہ کہہ کے جب برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، اب جو برچی کا پھل نکالا نکل نہ سکا، علی اکبر کا لاشا زمین کربلا سے اوپر اٹھ گیا، برچی کا پھل نہ نکل سکا۔ حسین نے پھر جنازے کو نیچے رکھا، پھر چاہا کہ برچی کے پھل کو نکالے، ایک مرتبہ برچی کا پھل سینے میں ہلایا، اب جو پھل ہلایا عزادارو کربلا میں ایک زلزلہ آ گیا۔ زینب گھبرائی ارے یہ کربلا میں زلزلہ کیسا ہے؟ کہا حسین علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال رہے ہیں۔ عزادارو آواز آئی زینب کی اے بھیا حسین میں نے بڑی محنتوں سے پالا ہے، ارے آہستہ آہستہ۔ عزادارو نیزے میں ایک مرتبہ کلیجہ الجھ کے آ گیا، اب جو نیزہ نکالا کلیجہ باہر آ گیا، اور ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے کو حسین خیمے میں لانا چاہتے ہیں، اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جب لے کے چلے اور حسین سے جنازہ نہ اٹھا تو آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں ارے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا، ارے ذرا میری مدد کو آؤ۔ عزادارو بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے گرد حلقہ کیا، کسی نے ہاتھ پکڑے کسی نے پیروں کو سنبھالا، ارے حسین کے ساتھ علی اکبر کے جنازے کو لے کر آ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو اب جو دیکھا ارے علی اکبر کے پیر زمین پہ خط دے رہے تھے، زینب نے خیام سے دیکھا، کہا اے بھیا میں نے بڑی محنتوں سے پالا ہے، اے بھیا ارے میں آ سکتی ہوں اپنے لال کا جنازہ اٹھانے کو۔ حسین کہتے بہن یہ کسی بچے کا جنازہ نہیں ہے، یہ 18 برس کے جوان کا جنازہ ہے، تم نہیں اٹھا سکو گی۔ ایک مرتبہ میر انیس کی زبانی جناب زینب کہتی ہے ارے بھائی سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا
لوٹا لوں گی۔ عزادارو حسین کسی طرح سے علی اکبر کا جنازہ خیمے تک لے آئے، خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ واہ اکبرا، واہ حسینا، واہ محمدا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ خاتم حسین۔ محبوب رب المغربين والمشرقين مولانا مكي المدني الهاشمي القرشي القاسم محمد وعلى ذاته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مومنین کرام، امشب شہدائے کربلا 18 بنی ہاشم کے شبیہ تابوت برآمد ہو رہے ہیں۔ کربلا برپا ہو چکی، یہ شبیہ برآمد ہو رہی ہے کہ حالات سب کی سماعتوں، دلوں اور ذہنوں پر نقش کرتا ہے۔ شہدائے کربلا میں جو سب سے پہلا تابوت آپ زیارت فرما رہے ہیں، یہ جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل ہیں۔ ان کی والدہ کا نام رقیہ تھا، 14 برس کا سن کربلا میں ہے، پہلے شہید ہیں اور شہادت بھی ایسی قسمہ پروسی کی کہ آپ نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور تیر آ کر بے بس ہو گیا۔ تاریخ میں وہ کہ حضرت مسلم اور حضرت عبداللہ کی عمر کو لے کر اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ سب کو اتفاق ہے کہ آپ کی شہادت میدان کربلا میں اس طرح سے ہوئی کہ ہاتھ ماتھے پر تیر سے بے بس ہو گئے۔ عزیزان محترم، دوسرے شہید محمد عون بن امیر المومنین ہیں۔ آپ کربلا میں شہید ہوئے اور وہیں آپ کا مدفن ہے۔ عزاداران سید الشہداء، اس کے بعد جو تابوت کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، یہ جناب جعفر ابن عقیل ہیں، جن کی والدہ کا نام ام صغر تھا۔ آپ حضرت علی کے داماد ہیں۔ کربلا میں آپ کا سن 23 سال کا سن۔ شہر عاشور نے قاتل کا نام بشیر بن سعود تحریر کیا ہے۔ آپ کا رجز
جو آپ نے میدان کربلا میں پڑھا وہ دشمنوں کے دل دہلانے کے لیے تھا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ حسین وہ پاکیزگی میں پاکیزہ ترین ہیں کہ تم ان کی عظمت کو پہچانو۔ حضرات گرامی، یہ جو شبیہ تابوت برآمد ہو رہا ہے یہ جناب عبد الرحمن بن عقیل ہیں۔ ان کا قاتل عثمان بن خالد بن اسید اور بشر بن سعود ہے۔ آپ کا مرقد بھی کربلا میں ہے۔ اس کے بعد جو شبیہ تابوت برآمد ہو رہی ہے یہ ابو عبداللہ بن مسلم بن عقیل ہیں۔ زیارت ناہیہ میں ان کو شہید کے عنوان سے یاد کیا ہے، البتہ بہار الانوار میں آپ کا نام عبداللہ کی جگہ ابی عبید اللہ ہے۔ آپ کربلا میں شہید ہیں۔ اس کے بعد جو شبیہ تابوت کی آپ زیارت فرما رہے ہیں یہ محمد بن ابی سعید بن عقیل ہیں۔ کربلا میں سن 7 برس کا ہے۔ شہادت امام حسین کے بعد جب خیموں پر حملہ ہونے لگا تو وہاں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ عزاداران سید الشہداء، اس کے بعد جو شبیہ تابوت آ رہی ہے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر جناب زینب کے پیارے ہیں۔ آپ کی قبر کربلا میں ہے۔ آپ کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ شب میں جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ پہرے پر نکلے اور وہاں لشکر اعداء کو جاسوس کو دیکھا، نبرد آزما ہوئے اور قتل کیا۔ لیکن افسوس صد افسوس ادا کا مقام ہے کہ کربلا میں آپ کو اپنی شہادت پیش کرنا تھی، آپ شہید ہوئے۔ ان کے بعد جو شبیہ تابوت ہے یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا تابوت ہے۔ حضرت زینب کے فرزند ہیں اور وہ ہیں جنہوں نے اپنی ماں سے عہد کیا تھا کہ ہم پانی کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھیں گے۔ ہاں عزیزو، اپنے ماموں پر جانثار کی۔ اس کے بعد جو شبیہ تابوت برآمد ہو رہی ہے یہ ابو بکر بن امام حسن عبداللہ بن عقبہ الغنوی ان کا قاتل ہے۔ اس کے بعد جناب قاسم کا شبیہ تابوت آپ کی زیارت کے لیے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آپ کا سن 13 برس کا بتایا جاتا ہے۔ 47 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور کربلا میں شہادت ایسے ہوئی کہ آپ نے جب آواز دی اور حسین سوار ہو کر گھوڑے پر چلے تو ہیبت سے دائیں طرف کا لشکر بائیں طرف اور بائیں طرف کا لشکر دائیں طرف دوڑا۔ جناب قاسم کا لاشا زمین کربلا پر پامال ہو گیا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جو شبیہ تابوت برآمد ہو رہی ہے یہ جناب عبداللہ ابن امام حسن ہیں۔ آپ کی والدہ بنت شکیل بن عبداللہ بجلی ہیں۔ قاتل ابن ثقف حضرمی ہیں، بے مثال شجاعت کے مالک تھے۔ عزیزو، اس کے بعد عبداللہ عمر بن امیر المومنین کا شبیہ تابوت ہے۔ آپ حضرت علی کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، حضرت عباس سے 8 سال چھوٹے۔ ہاں عزیزو، کربلا میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد عثمان ابن امیر المومنین ہیں، حضرت علی اور حضرت ام المنین کے بیٹے۔ عمر 23 برس تھی، خولی کے نیزے سے زخمی ہو کر گرے اور قبیلہ آبان بن
دارم کے ایک شخص کی تلوار سے آپ شہید ہوئے۔ عزیزو، اس کے بعد جعفر ابن امیر المومنین کا شبیہ تابوت ہے۔ حضرت علی اور حضرت ام البنین کے بیٹے 21 سال کے سن میں کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت علی نے ان کا نام اپنے بھائی کے نام جعفر ابن ابی طالب کے اعتبار سے رکھا تھا۔ آپ کا قاتل حانی ابن سبت ہے۔ اور اس کے بعد جو شبیہ تابوت برآمد ہو رہی ہے عزیزانو، یہ وہ ہیں کہ اگر کہیں حسین کو خط لکھنا ہوتا تو کاتب یہ ہوتے تھے۔ حسین کہیں جاتے تھے تو بچوں کی ڈھارس یہ ہوتے تھے، بیویوں کے پردے کی ڈھارس یہ ہوتے تھے۔ ہاں، یہ جناب ابو الفضل العباس کا شبیہ تابوت ہے کہ جب یہ چلے ہیں اور آپ کی آواز آئی ہے تو ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے مرثیہ پڑھا کہ اے میرے بھائی، آج کے بعد وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھیں، اور وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیرے رہتے ہوئے چین سے سویا کرتی تھی۔ ہاں عزیزو، جناب عباس ابن امیر المومنین کے بعد علی اکبر ابن امام حسین کا شبیہ تابوت ہے۔ وہ کیسوں والا شہزادہ کہ جو کربلا کی زمین پر گرا تو حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے پہنچے اور قریب میں بیٹھے۔ جب برچھی کا پھل نکالنے کے لیے زخم میں ہاتھ ڈالا تو ملائکہ نے اپنا منہ موڑ دیا۔ دادا ابراہیم اور اسماعیل فلک سے منہ موڑ چکے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جب حسین نے نجف کا رخ کر کے اپنے بابا علی کو پکار کے نیزی کا پھل کھینچنا چاہا تو ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا کہ لڑنا آ رہا ہے۔ کہا، بیٹا علی اکبر، کچھ اذیت محسوس کرتے ہو؟ جناب علی اکبر نے جواب دیا، نہیں بابا، میں نہیں کانپ رہا، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے۔ عزیزو، اس کے بعد جناب علی اصغر ابن امام حسین کا شبیہ تابوت ہے۔ یہ کربلا کا کمسن شہزادہ شیخ حسین میدان کربلا میں لائے اور اتمام حجت کے لیے اشقیاء کے سامنے کہا کہ اگر میں تمہارا خطا کار ہوں تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے کو چند خطرے آپ کے دے دو۔ بیٹے سے کہا، علی اصغر، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ بس عزیزو، علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھرایا۔ ادھر سے حرملہ کا تیر چلا، 3 بھال کا تیر، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوا۔ حسین نے سر کو جھکا لیا، چاند سے چہرے پر نظریں جما دی۔ اب حسین چاہتے ہیں کہ خیمے میں جائیں، لیکن قدم آگے بڑھاتے ہیں، واپس لوٹ آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، واپس لوٹ آتے ہیں۔ 7ویں مرتبہ کے بعد حسین کی ہمت جواب دے گئی۔ گرم زمین کربلا پر ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، اپنے چاند کو پیروں کی طرف سے چھپانا شروع کیا۔ اس کے بعد تعبیز کو مٹا کر حسین نے وہاں پر اپنی آنکھوں سے چند قطرے آنسو کے گرائے۔ ذوالفقار کا سہارا لے کر علی کا لال کھڑا ہو گیا، اور اب وہ وقت تھا کہ حسین خیموں میں آئے۔ بیویوں سے رخصت آخر کے لیے آپ نے سوال کیا۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا، بھیا بندے تباہ کھولنا۔ ایک مرتبہ حسین نے گلے کے بند کھولے، زینب آگے بڑھی، گلے کا بوسہ لیا۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں، بھیا اماں نے وصیت کی تھی کہ جب حسین وقت رخصت آئے تو میری طرف سے اس کے گلے کے بوسے دینا۔ پلٹ کر کہتے ہیں، ماں جائی ذرا اپنی ردا بازو سے ہٹانا، اماں نے مجھے وصیت کی تھی حسین وقت آخر اپنی ماں جائی کے بازو کا بوسہ لینا کہ تیری شہادت کے بعد اس میں رسم باندھی جائے گی۔ حسین خیمے سے باہر نکلے، واپس پلٹ کر دیکھا، خیمے میں پکار کر آواز دی،
بیویاں آپ پر میرا سلام، رقیہ ام کلثوم آپ پر میرا سلام، اے بہن زینب آپ پر میرا سلام۔ پھر آواز بلند کی علی کے شیر نے، اما فضا حسین کا آخری سلام۔ ارے وہ فضا جس نے سیدہ کو چکیاں پیس کر پالتے دیکھا تھا، تڑپ کر در خیمہ پر آئی، علی کا لال سوار ہوا، میدان کربلا میں آیا۔ میدان کربلا میں وہ جنگ کی کہ فوجوں کو کوفے کی دیواروں سے ٹکرا دیا۔ ایک مرتبہ ندائی بس حسین اب صبر کے جوہر دکھا دو۔ علی کے نور نظر نے تلوار کو میان میں رکھا، تلوار کا میان میں رکھنا تھا کہ چاروں طرف سے تیروں تلواروں پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ علی کا لال سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پر اس طرح آیا کہ لاشا تیروں پر معلق تھا۔ حسن کے لاشے پر تیر تھے، حسین کا لاشا تیروں پر تھا۔ قاتل آگے بڑھا، سر کو قلم کرنا چاہا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، آفتاب کو گہن لگا، فرات کا پانی باس اچھلا، ایک منادی ماں بین زمین و آسمان پکارا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائے تسلیم ہے۔ غربت ہے جہاں پھیلا ہوا ہے، ہر طرف بن میں اندھیرا چھا گیا ہے، ایک یتیم سے کا دامن جل چکا ہے، خون کانوں سے مسلسل بہہ رہا ہے، آقا کہے کہ روتی جا رہی ہے اور مقصد جا رہی ہے، یا بنیا یا سکینہ آ میری جان آ سکینہ، یا بنیا یا سکینہ آ میری جان آ سکینہ، یا بنیا یا سکینہ آ میری جان آ سکینہ، ہر طرف جنگل میں چھایا ہے اندھیرا، تو کہیں بن میں بھٹک جائے نہ رستہ،
میری اس آواز کا لے کر سہارا، اے میری بیٹی میری جانب چلی آ یا بنیا یا سکینہ یا میری جان سکینہ، چین سے سونا میسر اب نہ ہوگا، آج سے یہ خاک ہی بستر ہے تیرا، یہ اذیت کا سفر لمبا ہے بی بی، آ ذرا کچھ دیر میرے پاس سو جا یا بنیا یا سکینہ آ میری جان آ سکینہ، اے یتیمہ اے میری غمخوار راجا، اب کہاں ہوگا تیرا دیدار آجا، پھر کہاں پاؤں گی میں تجھ کو پیاری، آ تجھے جی بھر کے کر لوں پیار آجا یا بنیا یا سکینہ آ میری جان کر رہی ہے تو میری غربت ماتا، کر رہا ہوں میں تیری حالت رماتا، آ میری لگتے جگر آ پاس میرے، مل کے ہم دونوں کریں فرقہ تماتا یا بنیا یا سکینہ آ میری جان آ سکینہ، اپنے دل کی کچھ تو میں حسرات نکالوں، ظلم سے کچھ دیر تو کچھ کو بچا لوں، یہ میرا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، آ تجھے میں آن پہلو میں سلا لوں یا بنیا یا سکینہ ہاں میری جان سکینہ، یہ باپ کے نزدیک پہنچی جب یتیمہ، ہو گئی حیران تھا منظر ہی ایسا، دیر تک تو یہ سمجھ پائی نہ دکھیا، لاش پہ ہے تیر یا تیروں پہ لاشا، چیخ کے رونے لگی وہ ہاں کی ماری، باپ کے طلبوں پہ مورا کرے پکارے بابا بابا بابا، آپ کیا بچھڑے قیامت آ گئی ہے، ظلم ہے زور و جفا ہے بے بسی ہے، آگ ہے جلتے ہوئے خیمے ہے بابا، خوف سے سہمے ہوئے بچے ہیں بابا، بیردا بے آسرا اہل حرم ہے، ظالموں کے تازیانے اور ہم ہیں، نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے،
جس کا جی چاہے وہ آ کے مارتا ہے، نہ تسلی نہ دلاسا دے رہا ہے، جو بھی آتا ہے وہ ایذا دے رہا ہے۔ کیا یتیمی کا یہی مطلب تھا بابا، آپ کا قاتل مجھے مارے تماشا، اٹھ کے دیکھو میری حالت کیا ہوئی ہے، آپ کی پیاری سکینہ رو رہی ہے، ہائے رو رہی ہے، ہائے رو رہی ہے بابا، بابا، بابا۔ اے ندیم اس غم زدہ کے بین سن کر، لاش سرور کی تڑپ اٹھی زمین پر، دی صدا شہنے یہ وقت انتہا ہے، صبر کر بس صبر کر رہ میری دختر، یا بنیا یا سکینہ ہاں میری جان یا سکینہ۔ یار تیری ہے اصغر اشکوں کے دیپ جلاتی ہے، شام ڈھلے کی دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے، یاد تیری ہے اصغر اشکوں کے دیپ جلاتی ہے، شام ڈھلے کی دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے، یاد میں تیری صغر اشکوں کے دیپ جلاتی ہے، شام ڈھلے کی دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے، یاد میں تیری ہے اصغر اشکوں کے دیپ جلاتی ہے، شام ڈھلے کی دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے، یاد میں تیری دکھیا مادر اشکوں کے دیپ جلاتی ہے، شام ڈھلے کی دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے، یاد میں تیری ہے اصغر اشکوں کے دیپ جلاتی ہے، شام ڈھلے کی دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے، یاد میں تیری ہے اصغر اشکوں کے دیپ جلاتی ہے، شام ڈھلے کی دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے، تیرے خالی جھولے سے اپنے دل کو بہلاتی ہے، شام ڈھلے کی دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے، یاد تیری ہے اصغر اشکوں کے دیپ جلاتی ہے، شام ڈھلے کی دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے، اے میرے آنکھوں کے دیپک ماں سے کیوں کر روٹھ گئے، ساتھ میں رہنے کے دن تھے اور بیٹا مجھ سے چھوٹ گئے،
ساتھ میں رہنے کے دن تھے اور بیٹا مجھ سے چھوٹ گئے. یاد تمہاری اماں کو رہ رہ کے خون رلاتی ہے. شام ڈھلے ایک دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے. یاد میں تیری ہے اسود اشکوں کے دیر جلاتی ہے. شام ڈھلے ایک دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے. اماں کے سینے لگ جاؤ آؤ میرے شہزادے. تم بھی نہ سو پاتے ہوں گے ماں لوری دے کے بہلا دے. تم بھی نہ سو پاتے ہوں گے ماں لوری دے کے بہلا دے. اشکوں کی بارش آنکھوں سے تیری ماں برساتی ہے. شام ڈھلے ایک دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے. یاد میں تیری ہے اسود اشکوں کے دیپ جلاتی ہے. شام ڈھلے ایک دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے. آ جاؤ میرے سونے گھر اکھیان کو کچھ چین ملے. کتنے زمانے بیت گئے ہیں لال میرے تجھ کو دیکھے. کتنے زمانے بیت گئے ہیں لال میرے تجھ کو دیکھے. کروٹ کروٹ تیری صورت اماں کو تڑپاتی ہے. شام ڈھلے ایک دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے. یاد میں تیری ہے اسود اشکوں کے دیپ جلاتی ہے. شام ڈھلے ایک دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے. سامنے میری نظروں کے تم پر وہ بیٹا ظلم ہوا. تیرے زخمی سر کو بیٹا بے دردی سے کاٹ دیا. تیرے زخمی سر کو بیٹا بے دردی سے کاٹ دیا. بند جو آنکھیں کرتی ہوں میں وہ ساتھ آ جاتی ہے. شام ڈھلے ایک دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے. یاد میں تیری ہے اسود اشکوں کے دیپ جلاتی ہے. شام ڈھلے ایک دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے. کون میرا مونس ہے بیٹا سب پر یاد میں تیری ہے اسود اشکوں کے دیپ جلاتی ہے. شام ڈھلے ایک دکھیا مادر رو رو تجھے بلاتی ہے. آصف کیسی کیسی آفت تیری ماں پر آئی ہے. کیا کیا تم کو بتلاؤں اماں کتنی دکھ پائی ہے. کیا کیا تم کو بتلاؤں اماں کتنی دکھ پائی ہے. روتی ہے تیرے ننھے جھولے سے دل بہلاتی ہے. شام ڈھلے ایک دکھیا مادر رو رو کرے بلاتی
آ گیا بازار علی اکبر، 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 غش میں ہے بیمار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، اشک بہائے ماں صدقہ نکالے یہ ماں، تم کو سجا لے یہ ماں، دولہا بنا لے یہ ماں، آؤ جو ایک بار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، ہچکیاں لے لے کے ماں سنتی ہے جب بھی اذان، کن سے نکلتی ہے جان، لگتی ہے دل پر سنا، چلتی ہے تلوار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، آ گئی شام بلا ہوتی ہے ماں بیردہ، بھول گئے ماں کو کیا سنتے نہیں کیا صدا، ماں کے مددگار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، غم سے چھڑاؤ اسے شکل دکھاؤ اسے، لے کے تو آؤ اسے بھول نہ جاؤ اسے، سغرا ہے بیمار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، وہ جو ہے ماں کی مثال زینب بلقیس، جس نے رکھا ہے خیال پالا ہے 18 سال، زینب لاچار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، ہے یہ صدائے نوید پہ جو آئے نوید، صدقہ جو پائے نوید لے کے جو آئے نوید، اے میرے سرکار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم وعبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابنک واقعی، السلام علیکم وعلی امک واقعی، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا وفدان کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا لیتنی كنا معكم فافوز فوزا عظیما، نعرہ تکبیر۔